بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ٹیپو سلطان کے اصلاحی کارنامے بیان کرنے لگے ہیں۔ ٹیپو سلطان شجاعت و بہادری کا نشان، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والا آخری حکمران تھا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے آزادی کی شمع جلائی اور حریت فکر، آزادی وطن اور دین اسلام کی فوقیت و فضیلت کے لیے اپنی جان نشاور کر دی۔ سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند ٹیپو سلطان نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق و امتیاز قائم کیا اور پرچم آزادی کو بلند رکھا۔ سلطان ٹیپو کی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگ و جدل کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ریاست سلطنت خداداد میسور کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو آج کے اس جدید دور میں بھی ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سلطان ٹیپو کی جنگی کارناموں سے پہلے آپ کے اصلاحی کارناموں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ٹیپو سلطان ایک پڑھے لکھے و دانشور بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے نظام حکومت کو بہت اچھی طرح نکھارا و سنوارا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی جو تنظیم کی وہ آج کے دور میں جدید ریاستوں کی تشکیل سے میل کھاتی ہے۔ حیدر علی کے بعد اس کا شیر دل بیٹا ٹیپو سلطان اپنے باپ کی سلطنت کا حکمران بنا۔ وراثت میں اس نے سلطنت حاصل کی تھی جو اس کا رقبہ تقریباً 83,000 مربع میل تھا۔ آبادی تقریباً 65 لاکھ تھی۔ خزانے میں 13 کروڑ تھے اور نقد اور 80 کروڑ کا مال تھا۔ اس کے علاوہ سوار اور پیدل فوج تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ٹیپو سلطان نے ہر چھوٹے بڑے صوبوں کو 3 ضلع پر تقسیم کیا اور ہر ضلع کا ایک علیحدہ امیر مقرر کیا۔ سلطان ٹیپو کے دور حکومت سے پہلے زمین کی لگان مختلف طریقوں سے وصول کی جاتی تھی۔ ہر گاؤں کے لگان کی تفصیل کا درمدار ٹھیکے پر تھا۔ ٹھیکیدار کسانوں پر ظلم و جبر کر کے زیادہ لگان وصول کرتے تھے۔ سلطان ٹیپو نے اس قانون کو توڑا اور زمین کے لگان کی وصولی گاؤں کے مکھیا اور سردار کی ہی ذمہ رکھی۔ ان کی مدد کے لیے سرکاری نوکر مقرر کیے۔ اس سے کسانوں کو بہت آرام ملا اور ہر کوئی سکون و آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت خداداد میسور کا حکمران بننے کے بعد صرف جنگوں میں ہی اپنے وقت نہ گزارے، بلکہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود بھلائی کے ایسے کام کیے جو انہیں رایہ میں ہر دل عزیز جانے میں معاون ثابت ہوئے۔ سلطان نے سلطنت کی ترقی اور عوامی خوشحالی پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اس دور میں غلام رکھنے کا رواج بہت عام تھا۔ سلطان نے جب حکومت کی باغ دور سنبھالی تو انہوں نے اپنے دور کی اس بڑی برائی کا خاتمہ کیا، کیونکہ غلاموں کو خرید کر مالک ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ سلطان کو آزادی پسند تھی۔ انہوں نے سلطنت میں یہ 2 ٹوک فرمان جاری کروا دیا کہ اب کوئی بھی شخص میری سلطنت میں غلام نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت ملک میں جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد ہیں۔ آئندہ کوئی بھی شخص بغیر تنخواہ کے کسی کو اپنے یہاں نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس فرمان کے بعد ہر ایک نے سکھ کا سانس لیا اور ہر کوئی غلام آزاد ہو گیا۔ سلطان نے غریب عوام کی بھلائی کے لیے اپنی سلطنت سے جگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے زمینداروں کی زمینیں ضبط کر کے چھوٹے اور غریب کسانوں کو بانٹ دیں، کیونکہ زمینداروں اور جگیرداروں نے ان غریب کسانوں سے زمین جبراً چھین لی تھی۔ ان پر طرح طرح سے ظلم و ستم بھی کرتے تھے۔ زمیندار و جگیردار چھوٹے کسانوں کے حقوق مار لیتے تھے۔ سلطان نے اپنی رعایا پر بے شمار ایسے احسانات کیے جن کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ نے ہر طرح کے معاملات کے لیے مسلمانوں کے لیے قاضی کا تقرر کیا۔ ان مقدمات کی آخری اپیل سلطان کے دربار میں ہوتی تھی۔ سلطان کسی طرح کی طرفداری کیے بغیر ہمیشہ حق پر فیصلہ دیتے تھے۔ سلطان ٹیپو کو اپنے ملک ہندوستان سے بہت پیار تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنی ملک کی چیزوں کو استعمال کرو، باہر سے نہ منگواؤ۔ لہذا سلطان نے باہر کی چیزوں پر پابندی لگا دی اور تاجروں اور صنعت کاروں کو بھرپور مالی مدد دی تاکہ وہ اپنے ملک میں چیزیں خود پیدا کر سکیں۔ سلطان انتظامی امور پولیس کا نظام بھی بڑا عمدہ تھا۔ عوام کی بھلائی اور ان کی مدد کے لیے خاطر ٹیپو نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے جوابداری علاقے کے پولیس افسر پر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں بہت کمی تھی۔ سلطان ٹیپو ایک قابل اور مثالی جرنیل تھے۔ خود بھی بہادرانہ زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے فوجی نظام میں کچھ اصلاحات کیں، اپنی فوج کو مستحکم و طاقتور بنایا
سلطان ٹیپو نے جب انگریزوں کو مدارس اور بنگور میں شکست دی تو انگریزوں نے بھاگ کر سمندر میں پناہ لی۔ ٹیپو کے پاس اس وقت تک کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، اسی وجہ سے انگریز مکمل تباہی سے بچ گئے۔ اپنی طاقت کو منظم کر کے نئے سرے سے سلطان کو مقابلے کے لیے للکارا۔ سلطان ٹیپو نے ان حالات کو دیکھ کر ایک بحری بیڑا قائم کیا اور اپنی اس سمندری فوج کے لیے کئی افسر مقرر کیے۔ اسی طرح سلطان ٹیپو نے اپنی فوج کو انگریزوں کی مہذب منظم فوج سے مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا۔